ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام ہیل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین آج ذرا بات دوبارہ سندھ اور کراچی کے حوالے سے بات ہو جائے۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر کراچی کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے، میں کیا بتاؤں، یہاں پانی کا مسئلہ ہے۔ آنے والے وقت میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ یہاں پانی کے لیے بھی آپ کو خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور صدیوں سے کراچی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک K4 کا منصوبہ تھا، اس کا جو حشر ہوا ہے، اس پہ میں بہت ڈیٹیل میں پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن میرا ابھی مقصد کچھ اور ہے بتانا۔ تو اس لیے کراچی، حالانکہ وہ ریونیو آج بھی جو ہے وہ 80% سے زیادہ صوبہ کو دے رہا ہے، اور 65% سے زیادہ جو ہے وہ مرکز کو یہ پیسہ دے رہا ہے، اور اس کو دیتے کتنا ہے کہ آپ لوگ اس کو دیتے ہیں 6%، 8%، کبھی کبھی سننے میں آتا ہے 10% ہو جاتا ہے۔ کراچی کو 73 سال میں اگر کبھی آپ نے دیکھا کہ بنا ہے تو دو ہی وقت میں کراچی بنا ہے۔ ایک وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جو کراچی میں بہت سی پروجیکٹس لگے ہیں، اسٹیل مل بھی ہے، عباسی شہید ہاسپٹل بھی ہے، سندھ میڈیکل کالج بھی ہے، آپ کے داؤد انجینئرنگ کالج بھی ہے، کئی روڈز ہیں، شارع فیصل ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں اس کو نہیں لے جانا چاہتا۔ ایک مشرف صاحب کا دور تھا جس میں مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈاکٹر رشید العباد صاحب مل کے انہوں نے کئی پروجیکٹس لگائے تھے۔ تو اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا جو دور تھا، اس میں بھی نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی کام ہوا اور انہوں نے پروجیکٹس لگائے۔ لیکن اوورآل 73 سال میں جس طرح کراچی نے پورے پاکستان کو پالا، اور منی پاکستان ہے وہ، جس میں یہاں پورے صوبے کے لوگ آ کر یہاں پر سے روزگار لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلاتے ہیں، لیکن اس شہر کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہم نے سنا کہ شاید اس لیے اون نہیں کیا جاتا ہے کہ یہاں یہ جو ہے ہمیشہ ایک ریجنل پارٹی کو سپورٹ کر دیتا ہے کراچی، جس کی وجہ سے اب لاہور جو ہے وہ ایک وفاقی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اور جس کی بنیاد پر آپ کے لاہور بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاں کہ لاہور مرکز کو کیا دیتا ہے، صوبے کو کیا دیتا ہے، کراچی کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہے، لیکن لاہور بنا دیا لاہور والوں نے مرکز۔ لیکن کراچی میں بھی مینڈیٹ نہیں ملا، پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ نہیں دیا، حالانکہ وہ وفاقی جماعت رہی۔ میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے کام کیا ہے، جو کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کراچی میں مینڈیٹ نہیں دیتا، PMLN کہتی ہے کراچی میں مینڈیٹ نہیں دیتا۔ اب جب ہم جن کو مینڈیٹ دیا، یعنی متحدہ قومی موومنٹ نے، اس نے کیا کیا؟ ایک دفعہ مینڈیٹ نہیں دیا، متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی نے بار بار مینڈیٹ دیا، اور اس مینڈیٹ کی بنیاد پہ آپ حکومت گراتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، وزارت بھی لیتے ہیں، گورنرشپ بھی لیتے ہیں، آپ کے میئرشپ بھی لیتے ہیں، سب آپ کو ملتا ہے۔ لیکن کراچی کو کیا ملتا ہے؟ آپ پھر جب کراچی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اختیار نہیں ہے تو حکومت میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ حکومت میں نہیں بیٹھے۔ آج یعنی چند سال پہلے 2018 میں کراچی والوں نے ایک وفاقی جماعت کو مینڈیٹ دے دیا، اس کا نام PTI ہے۔ 14 سیٹیں ان کو مرکز میں ملی ہیں، اور باقی پروونشل میں بہت بڑی تعداد میں سیٹ ملی ہے، لوکل باڈیز میں ان کو سیٹیں مل گئی۔ آج کراچی کو کیا ملا ہے مرکز میں؟ انہیں آگے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کراچی سے وزیر اعظم بنے، ورنہ یہ لوگ جو ہے وہ آپ کو کراچی والوں نے 14 سیٹ نہیں دی ہوتی تو آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ تو اس کے باوجود آج کراچی کو 3 سال میں کیا ملا؟ بڑے بڑے وعدے ملے، اور لیکن اس دور میں جس بنیاد پر تانا دیا جاتا ہے کراچی والوں کو کہ آپ وفاقی جماعت کو ووٹ نہیں دیتے، چلیں PTI کو دے دیا، تو PTI نے کراچی کو کیا دیا؟ 2 بڑے خنجر، ایک سینے میں بھونکا ہے اور ایک پیٹھ پہ بھونکا ہے۔ کس طرح مردم شماری کے وہ نتائج جس میں کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا، عمران خان نے اس کو اپروو کر دیا۔ دوسری بڑا خنجر جو انہوں نے پیٹھ پہ پھونکا ہے، جو گھونپا ہے، وہ کون سا گھونپا ہے؟ وہ یہ گھونپا کہ جی یہ جو کوٹا سسٹم تھا، جو کبھی پہلے 10 سال ہوتا تھا، پھر 15 سال، 30 سال ہوا، پارلیمنٹ سے اپروو ہو کے عمران خان صاحب نے کیبنٹ کے اس لیے غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو آپ نے کر دیا۔ تو یہ 2 بڑے خنجر، اس کے علاوہ اور بھی خنجر ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، 2 بڑے خنجر اس پارٹی نے کراچی کو دیا، جس پہ کہا جاتا تھا کہ کراچی وفاقی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، اگر آج وفاقی جماعت کو سپورٹ کرے تو وہ لاہور کیا سوئٹزرلینڈ بن جائے گی۔ تو کراچی والوں نے
سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو، 14 سیٹیں دی، اور اس کے باوجود اس کو کیا ملا؟ یہ 2 بڑے خنجر ملے جس سے اس کا سینہ بھی زخمی ہے، اس کا پیٹھ بھی زخمی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس جماعت کو کراچی نے بار بار مینڈیٹ دیا، بار بار عزت دی، جس کی بنیاد پہ وہ لوگ آج پہچانے جاتے ہیں، وہ لوگوں کو کوئی حیثیت ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو وزارت دی جاتی ہے، اور اس بنیاد پر کئی ان کے ممبر ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے، وہ حکومت میں ہوتے ہوئے، یعنی ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی کیبنٹ نے خنجر مارا ہے۔ تو کتنا بڑا ظلم کیا ہے یہ، میں اس کو کیا آگے لے کے چلوں؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی صورتحال میں ایک بہت بڑا خلا ہے، سندھ میں ایک بہت بڑا خلا ہے بیلنس آف پاور کا، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ دیہی علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے، اس کے ساتھ قوم پرست جماعتیں ہیں، پھر ایسی جماعتیں بھی ہیں جو سندھو دیش کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا ہے، میں اس پر ڈیٹیل میں کسی وقت اور پروگرام کروں گا، لیکن کیا ہوا، کیا صورتحال ہے، کیا بیلنس ہے؟ پہلے بیلنس تھا، ایک اوریجنل ایم کیو ایم تھی، میں اوریجنل ایم کیو ایم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بنائی گئی تھی، اوریجنل ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ لوگ تھے، تو ایک بیلنس تھا اور لے کے یہ سندھ کو چل رہے تھے، دونوں پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے ایک مضبوط یونٹی تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج این پی کو دیکھ لیں کہاں کھڑی ہے، جماعت اسلامی کو لوگ، حالانکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کام بھی کرتی ہے، جس کے پاس بڑی لائل لیڈرشپ ہے، جو بڑے ایماندار لوگ ہیں، اور کراچی میں انہوں نے بھی آپ کے مینڈیٹ ان کو دی، کراچی والوں نے دیا ہے، لیکن جب ان کا مینڈیٹ کراچی والوں نے چھینا، آج کے بعد جماعت اسلامی کو مینڈیٹ نہیں ملتا ہے، ورنہ یہ جماعت بہت بہترین جماعت کہلائی جاتی ہے، اور اس کے لیڈرشپ کے اوپر کوئی کالا داغ نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے، لیکن پھر بھی کراچی والے ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ یہ کراچی والے اور جماعت اسلامی میں کیا ٹینشن ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب آئیے آپ این پی، میں نے کہہ دیا نہیں ہے، آپ پی ایس پی کو دیکھ لیں، پی ایس پی محنت کر رہی ہے، فائٹ کر رہی ہے، ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ انٹر ہوئی ہے اور اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ان کو راستہ اس طرح نہیں مل رہا ہے۔ آیا عوام کی پذیرائی نہیں ہے یا ان کو راستہ نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پی ایس پی اس خلا کو پورا نہیں کر پا رہی ہے۔ اب آئیے آپ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، جو اوریجنل متحدہ قومی موومنٹ تھی، اس نے تو اس خلا کو پورا کیا تھا اور بڑی طاقت ہوئی، لیکن اس سے بہت سی غلطیاں ہوئی جس کی بنیاد پر آج کراچی سفر کر رہا ہے، اور ذمہ داری ان پر بھی آتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ کہاں کھڑی ہے؟ 2018 کے الیکشن میں 26 سیٹیں اور 55 سیٹیں گنوا کر 6 سیٹ پر تو آ گئی ہے، اور ابھی اس کی اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہونے پر اور اپنی وزارت بچانے پہ اور حکومت کو سپورٹ کرنے پہ اور کراچی کے لیے 3 سال میں کوئی کام نہیں کرنے کے اوپر، صرف پیسہ کمانے کے حوالے سے آج یہ اس ایم کیو ایم کو عوام نے کیا کیا؟ ضمنی الیکشن میں 6 نمبر پر۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کسی ضمنی الیکشن میں 6 نمبر پہ چلیں؟ سیکنڈ تو ہو سکتا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیڈ ہوتی تھی 1,40,000 سے لیڈ سے جیتتے تھے، یہ نیو کراچی ہو، اسی طرح سے اور دوسرے علاقے ہیں، ایسے سے جیتتے تھے۔ آج کہاں ہے وہ ووٹ؟ آج کہاں ہے وہ عوام؟ متحدہ قومی موومنٹ کو کہ اس لیڈرشپ جو آپس میں بھی لڑ رہی ہے، جو ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، جو صرف وزارت کے لیے حکومت کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور کراچی کو کچھ نہیں دیا، اور ان کی موجودگی میں کراچی کو 2 بڑے خنجر مارے گئے حکومت نے کیبنٹ میں، اور یہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، چھوڑ کے ہٹ جائیں، الگ جاتے، نہیں کچھ کر سکتے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، الگ ہو جاتے، لیکن نہیں ہوئے الگ۔ تو گیا آپ کراچی کی عوام نے آپ کو کیا رزلٹ دیا؟ بتا دیا کہ آپ کی اوقات یہ، شاید یہ ضمنی الیکشن بتا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن ہوگا تو شاید آپ کو یہ 6 سیٹ بھی نہیں ملے، تو گویا آپ کی طاقت اگر 6 سیٹ بھی نہیں ملیں گی تو نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے امپورٹنٹ رکھیں گے، نہ کسی حکومت کے لیے امپورٹنٹ ہوں گی۔ یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اب آئیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی، پتہ نہیں کیا بات ہے، حالانکہ بلاول بھٹو آئے ہیں، نئی قیادت ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی کو کے لیے کام کیا تھا، بلاول بھٹو کو بھی چاہیے کہ وہ کراچی کو اپنائیں، کراچی میں کام کریں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، لیکن اس لیول کا کام نہیں ہے جس لیول کا کام شہباز شریف نے لاہور میں کیا، جبکہ لاہور انہیں کچھ نہیں دیتا، آپ کو تو پھر بھی 65% جو ہے وہ دیتا ہے۔ سارے اختیارات تو آپ نے لے لیے، اس وقت جو بھی آپ کا جو ایکٹ تھا اس کے ذریعے آپ نے سارے، تو اب اختیارات کے ذریعے کراچی کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ بتائیے کراچی کو کیا ملتا ہے؟ تو ایسی صورتحال میں اب جو صورتحال ہے، دوسری آتی ہے پی ایم ایل این۔
پاکستان مسلم لیگ نون کوشش کرتی ہے کہ وہ کراچی میں انٹر ہو، کوشش کرتی ہے وہ کراچی میں جیتے، کراچی کے لوگ بھی ان کو اون کرتے ہیں۔ اب جو موجودہ طور پر مریم نواز صاحبہ آئی ہیں وہ کراچی کے سندھ میں چھا گئی ہیں، مثلا لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، کراچی کے لوگ بھی مریم نواز کو جو ہے وہ اپنے قومی لیڈر ماننے لگے ہیں۔ جو آج کی گفتگو ہے، جو لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، ایک دفعہ کراچی آئی تھی تو لوگوں نے بڑی پذیرائی دی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این انٹر ہونا چاہتی ہے، لیکن کون سی طاقتیں ہیں جو پی ایم ایل این کو کراچی میں انٹر نہیں ہونے دیتی ہیں؟ یہ جو مفاداتی سیاست ہے، یہ جو مفادات ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، چاہے وہ سیاست کے ہوں، چاہے اس سے کراچی بھی سفر ہو رہا ہے، کیونکہ اگر پی ایم ایل این آ کر آج کراچی میں بیٹھتی ہے جو ایک طاقت ہوتی ہے، پنجاب میں بھی طاقت ہے، ہمیشہ مرکز میں بھی رہتی ہے، آنے والے وقت میں بھی دوبارہ وہ حکومت کا حصہ ہوگی، تو ان کا وعدہ ہے کہ وہ لاہور کو بھی کراچی بنا دیں گے۔ لیکن کیا وجوہات ہے، کون سا ایسا مائنڈ سیٹ ہے، کون سا ایسی قوت ہے جو پی ایم ایل این کو انٹر نہیں ہونے دیتی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیلنس آف پاور کہاں کھڑی ہے؟ آج بیلنس آف پاور یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جناب کل بیلنس آف پاور تھی تو بہت سے مسائل حل ہو رہے تھے، آج بیلنس آف پاور نہیں ہے، آج ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ دیہی علاقوں کی طرف گئی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی ہے، یا آپ کے سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہیں، یا آپ کے وہ جماعتیں ہیں جو کہ جی ایس سندھ جیسی جماعتیں جو کہ سندھو دیش کا نعرہ لگاتی ہے۔ تو ایسی پاور کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ایک شہری علاقوں کی پاور ہونی چاہیے۔ اب اس میں بھی دیکھ لیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو مختلف جماعتیں بکھر گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، کسی نے اچھی رائے دی تھی کہ یہ سب کم از کم جڑ جائیں، جڑ نہیں سکتے تو کم از کم اپنی انڈیویجول حیثیت میں وہ کراچی کے مفاد کے لیے ون ایجنڈے پہ ایک اتحاد کر لیں۔ لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے مفادات اپنے ذاتی ہیں، یہ کراچی کے مفادات کا نہیں سوچتے۔ اگر کراچی کے مفادات کا یہ سوچ رہے ہوتے تو یہ سب مل کر چلیں، آپ اپنی آئیڈینٹی قائم رکھیں کہ جناب میں چیئرمین ہوں تو میں صدر ہوں تو میں کنوینر ہوں تو میں فلاں ہوں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اول تو یہ ہے کہ کراچی کے مفاد کے لیے یہ عہدے حیثیت نہیں ہے، آپ سب کو جڑ کر ایک مضبوط پارٹی بنا کر پھر سے کراچی سندھ کے پاور کو بیلنس کرنا چاہیے اور کراچی کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ماضی میں جو بھی غلطیاں ہو چکی ہیں اس پر نادم ہو کر کراچی کی عوام سے معافی مانگ کر کراچی کے لیے اور شہری علاقوں کے لیے فائٹ کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، چاہے وہ دیہی علاقے کا ہو چاہے دیگر کسی شہر کا ہو۔ میں کراچی کی جب بات کرتا ہوں تو یہ منی پاکستان ہے، اس میں ہر زبان بولنے والا رہتا ہے۔ جب ان کے مفادات کی بات ہوتی ہے تو صرف مہاجروں کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، صرف اردو اسپیکنگ کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بات کلیئر کرنا ضروری تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب مل سکتے تھے، لیکن ان کو اپنی انا ہے کہ میں جی پریزیڈنٹ ہوں، میں جاؤں گا تو وہاں پہ میں پریزیڈنٹ نہیں رہوں گا، وہ کنوینر ہے وہ نہیں رہیں گے، فلاں نہیں رہیں گے۔ چلیں بھائی، مت ضم کریں، لیکن کم از کم کراچی کے مفاد ون ایجنڈے پہ آپ لوگ سب مل کر ایک اتحاد تو بنا سکتے ہیں، الیکشن بھی لڑیں اس اتحاد کے ذریعے، اور کراچی کے مفادات کے لیے اپنی تمام غلطیوں کی سوری کر کے آپ جو ہے ایک اتحاد کے ذریعے جب آپ مضبوط ہوں گے اور آپ کی یہ ساری سیٹیں آپ کے پاس ہوں گی اور آپ کا ایجنڈا کراچی کے لوگوں کے فوائدے کے لیے یا شہری علاقوں کے لوگوں کے فائدے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، جب آپ ان کے لیے بڑھیں گے تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ آپ سے دور ہٹیں گے۔ جو لوگ آپ کو لفٹ نہیں کراتے ہیں وہ آپ کو لفٹ کرائیں گے، وہ آپ کو اہمیت دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سجیشن ہے، تو یہ سجیشن پہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو کام۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح آج کراچی کا واقعہ ہوا ہے، سندھو دیش کا نعرہ لگا ہے، کراچی کے اندر پھر سے سندھو دیش کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، چاہے وہ کوئی پنجابی لگائے، چاہے وہ کوئی سندھی لگائے، چاہے وہ کوئی اردو لگائے، کیونکہ سندھیوں میں بھی بہت محب وطن ہے جس کی بنیاد سے انٹیریئر سندھ میں اس قسم کے نعرے جو ہوتے ہیں سندھو دیش کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کی ہے۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بات ہو رہی ہے کہ نعرہ کیا لگایا جا رہا ہے۔ اگر نعرہ جو بھی لگا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک بیلنس آف پاور کی ضرورت ہے سندھ میں، اور اس بیلنس آف پاور کرنے کے لیے آپ کو اوریجنل جو ایم کیو ایم ہے اس کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر عشرت العباد ہے، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ جناب علی اسٹیبلشمنٹ
اسٹیبلشمنٹ کے کئی حصے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ جو ہے اگر سوری کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ چاہتے ہیں, تو بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی سیریس نہیں ہوگی. لیکن بہت سارے لوگوں نے, پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں, نیب کے لوگ تھے, خود عمران خان صاحب کو دیکھیے جنہوں نے بدترین فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بدترین اسٹیٹمنٹ ہے, ایسا اسٹیٹمنٹ تو کسی بھی لیڈر نے نہیں دیا ہے. لیکن آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, حالانکہ انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے, لیکن ضرورت بن گئے. آج اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا اور اوریجنل MQM کو بھی یہ سوچنا پڑے گا اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو کہ عوام کی جو پذیرائی ہے یا عوام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے. اگر عوام کی ڈیمانڈ کے مطابق پارٹی کو عزت نہیں ملے گی, اس پارٹی کو جس کو عوام چاہتی ہے, اور ان لوگوں کو آپ سیاسی طور پر یا نکالیں گے, لا کر کھڑا کریں گے, وہ کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں دیں گے. اس علاقے میں عوام کی سپورٹ ان کو نہیں ملے گی تو وہ طاقت نہیں بن سکتے. تو آپ اس قسم کے لوگوں کو لا کر آپ وقتی طور پر تو شاید کوئی سلوشن نکال لیں, لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. تو کراچی کے اندر سندھ کے اربن شہرے کے علاقے میں ایک پاورفل آپ کے آرگنائزیشن کی ہونا ضروری ہے, جس کی وجہ سے بیلنس آف پاور ہو. یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے سوچنا جو ہے کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی چاہیے, ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ آلریڈی یہ سوچ رہی ہے. اور ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے حوالے سے یا اوریجنل MQM کے حوالے سے, وہ بھی اگر سیریس ہیں تو ایسی کوئی گفتگو نہ کریں جس سے اسٹیبلشمنٹ اگر سوچتی بھی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. گویا اگر آپ کراچی کی یا اربن سندھ کی سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی نظریاتی حدود, پاکستان کی جغرافیائی حدود اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے آپ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ ویلکم کرتی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ راستہ بن رہا ہے. خدارا آپ بھی اپنے آپ کو بیلنس کریں, اپنے آپ کو رائٹ سائڈ پہ لے جائیں, ایسے بیانات اور ایسی چیزوں دینے سے بند کریں جس کی بنیاد پر اگر جو سوچا جا رہا ہے, کچھ ہلجل ہو رہی ہے, کچھ مفادات کی طرف جا رہے ہیں, وہ مکمل طور پہ نہ بن جائے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ عوام کی پذیرائی کس طرف ہے, اس کو لے کے آگے بڑھیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.